السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں کون کون سی چیزیں بہت پسند تھیں۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے سبھی نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پہ پریس کریں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی ہے، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ بہت استعمال فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں شفا دینے کی تاثیر ہے۔ دوستو، کھجور کے فائدہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے سب سے زیادہ توانائی بخش ہے، جس میں انسان کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے، سینے اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بھی بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر کے تناول فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، زیتون کا فائدہ کچھ یہ ہے کہ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کا درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے۔ دودھ کے فوائد کچھ یہ ہیں کہ انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی کوئی اور ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، شہد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے اور اس کا بہت استعمال فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد بہت پسند فرمایا ہے۔ شہد صحت بخشی کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اس میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، شہد کے فوائد کچھ یوں ہیں کہ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے۔ شہد کا استعمال امراض کو جسم سے محفوظ رکھتا ہے۔ شہد کی خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹکس ہوتا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر بوڑھے امراض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ ایک ایسی سبزی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے، وہ سبزی ہے کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جوں کی روٹی اور کدو گوشت کا شربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کنارہ سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں بھی اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا ہوں۔ کدو ایک ایسی سبزی ہے جو ذائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں
سود ہضم ہے، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والی ہے۔ کدو جگر اور اعصاب کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی بہت پسند تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور تناول فرما لیا۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بے انتہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، عدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو کہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے محاسی چہرے کے دانوں اور اس سلسلے کی دوسری جلدی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اسی کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تیرے پاس کھانے کی کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی لے آؤ۔ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ بھوک نہیں آنی، انسان کب کھاتا ہے، اور اس طرح نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بھی بہت پسند تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکرے کا گوشت آیا۔ اس میں سے دست کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت جس کو انسان کی صحت اور توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے، اس میں جسم کی طاقت اور توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ دوستو، انگور اور انجیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے، اور انجیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جنت کا پھل ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑتے اور تپکول کو باہر کھینچ لیتے۔ اللہ کی رحمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اس کو صحت توانائی فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی غذائیں پسند تھی اور وہ کھانے میں کون سی غذا پسند کرتے تھے۔ آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلیجی، لہسن اور پیاز بالکل پسند نہیں تھے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی، پیاز، لہسن اس لیے نہیں کھایا کرتے تھے
کیونکہ ان کے کھانے سے منہ میں اسمیل آتی ہے۔ لیکن دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حرام ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔